یہ ایک شدید سرد ترین رات تھی۔ میں چھت پر موجود ایک ایسے کمرے میں سو رہی تھی جہاں پر کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس سرد ترین رات میں میرے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل تک نہ تھا۔ میں سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سردی کے مارے آج میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا، اس لیے مکمل طور پر کمرہ بند نہ ہونے کی وجہ سے سردی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی جاتی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے سردی سے بچانے کے لیے میرے اوپر کمبل ڈال دیا ہو۔ شدید سردی میں اچانک گرمائش کا احساس میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ نیند میں جانے سے پہلے بس میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ جس نے بھی کمبل اوڑھا تھا وہ ایک لمبے قد کا کالا لباس پہنے ہوئے انسان تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن میں جیسے ہی اٹھ کر نیچے گئی تو میری ساس عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کہ میں سردی میں مر جاؤں گی، لیکن پھر بھی میں بھلی چنگی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب میں دھیرے دھیرے گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ تبھی میری جوان نند اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ میں جلدی سے اس کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً میری ساس نے مجھے مارنا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، تبھی میری ساس کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، منحوس، کیا ایک ہی کام میں لگی رہے گی یا دوسرا بھی کوئی کام تجھے نظر آئے گا؟ چل اب جلدی سے مشین لگا لے، کپڑے جو ڈھیر پڑے ہیں وہ تیرا باپ دھوئے گا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، میں ابھی دھو لوں گی سارے کپڑے، اب فکر نہ کریں۔ میری ساس مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی، پھر کہنے لگی، ہاں ہاں ابھی دھو لے گی، جیسے تیرے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی ہے، یوں گھمائے گی اور سارا کام ہو جائے گا۔ تیری ہڈ حرامی اب میں برداشت نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ نہ جانے کتنی گالیاں دیتی رہی، لیکن میں چپ چاپ کچن میں صفائی کرتی رہی۔ اب ان کی جلی کٹی باتیں سننے کی مجھے عادت ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک بیوہ تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر رکھ کر مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ویسے بھی میں ان کی نظروں میں ایک منحوس لڑکی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب سے ان کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، میں نے ان کا جینا حرام کر دیا اور اسے اگلی دنیا میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ وہ کہتی تھی کہ انہوں نے ترس کھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی۔ ان کی یہ باتیں غلط بھی نہ تھیں، کیونکہ میرا شوہر کمال ایک انتہائی خوبرو نوجوان تھا۔ ابھی میرے ساتھ اس کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2 مہینے تک ICU میں رہنے کے بعد بالآخر وہ فوت ہو گئے۔ میں پہلے ہی یتیم لڑکی تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ خالہ کے گھر میں سوائے غربت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی میری ساس کو اپنی بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو سارے گھر کا کام کاج جانتی ہو۔ یہ انہوں نے میرے اوپر رحم کھایا اور مجھے نوکرانی بنا کر اپنے گھر لے آئی۔ میری ساس کا کنبہ بہت بڑا تھا۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میرا شوہر کمال سب سے بڑا تھا۔ یوں اچانک ان کی موت نے گھر میں جیسے کوہرام برپا کر دیا تھا۔ سب اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھلا میں کہاں جاتی، کیونکہ خالہ اور اس کی فیملی یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے۔ شاید خالہ بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے میری شادی کرنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اب محلے پڑوس کے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر میں جگہ تو دے دی تھی، لیکن اب میری قسمت میں سوائے چاکری کے کچھ نہ لکھا تھا، کیونکہ بات پہ بات میری ساس مجھے تانے دیتی کہ میں ان کے جوان بیٹے کو کھا گئی اور اب ان کے سر پر بوجھ بن کر پڑی ہوئی ہوں۔ گھر کا سارا کام کاج کرنا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ میری دونوں نندیں ہڈ حرام اور کام چور تھیں۔ وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اگر مجھ سے کوئی کام غلط بھی ہو جاتا تو میری ساس مجھے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ کبھی وہ میرے بال نوچنے لگتی تو کبھی چپلوں سے مارتی۔ میری نند اور دیور مجھے یوں پٹتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور من ہی من میں ہنستے رہتے۔ شاید جوان بیٹے کے کھو جانے کا غم میری ساس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتی تھی۔ میں چپ چاپ ان سے پٹتی رہتی اور ایک حرف بھی شکایت کا زبان پر نہ لاتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بولنے پر میری ساس مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلے میں اپنے گھر کے نچلے والے پورشن میں ایک چھوٹے سے سٹور نما کمرے میں رہتی تھی، لیکن اب چونکہ میرے بڑے دیور کی شادی ہونے والی تھی
تو اس لیے میری ساس نے مجھے وہ اسٹور خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس اسٹور میں میری دیورانی کے جہیز کا سامان رکھنا تھا۔ اب انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں چھت پر بنے ہوئے اس واحد کمرے میں سو جایا کروں جہاں پر سوائے گند اور کچرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہاں سونے کا خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے برابر ایک ایسا گھر تھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا اور محلے پڑوس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ گھر آسیب زدہ تھا اور اس گھر سے کبھی کبھی لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے اپنی ساس کا حکم ماننا تھا اس لیے اس گندے کچرے میں نے تھوڑی سی جگہ سونے کے لیے بنائی اور وہاں لیٹ گئی۔ میرے پاس کوئی گرم بستر تو نہ تھا جو میں اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکتی، اس لیے ناچار زمین پر ہی لیٹ گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر رات کو کوئی مہربانی کرے گا اور گرم کمبل میں میرے اوپر ڈال کر چلا جائے گا۔ میں حیران بھی تھی کہ جب میں نیند کی کیفیت میں تھی تو آخر میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اس شخص کو کیوں نہیں دیکھا جو اس گندے کچرے نما کمرے میں آیا تھا۔ اب میرے دیور کی شادی ہونے والی تھی، گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میں پورا دن ایک نوکرانی کی طرح کام نپٹا رہی تھی۔ میری ساس نندیں روزانہ بازار کے چکر لگاتی تھیں کیونکہ میری دیورانی کی بری تیار کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس شادی میں ہرگز شرکت نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ میری ساس کے کہنے کے مطابق میں ایک منحوس لڑکی ہوں اور اپنی منحوسیت کا سایہ نئے دولہا اور دلہن پر نہ ڈالوں۔ کبھی محلے پڑوس کی کوئی عورت آ جاتی تو مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتی، لیکن میں جانتی تھی کہ کوئی بھی عورت میری مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے ان مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اب میں چھت پر رہنے لگی تھی تو ایسا لگتا کہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی میرے کمرے میں آتا ہے اور مجھ پر گرم کمبل ڈال کر چلا جاتا ہے۔ میں حیرت سے سوچتی کہ بھلا مجھ جیسی منحوس لڑکی سے کس کو اتنی ہمدردی ہوگی جو مجھ پر یوں ترس کھا رہا ہے۔ پھر دوسرے دن گھر میں شادی تھی اور میری ساس کا کہنا تھا کہ جب تک شادی ختم نہیں ہو جاتی تم نے اس کمرے سے باہر نہیں آنا۔ اب میں اس کمرے میں چھپ کر نیچے سے آوازیں سن رہی تھی جہاں پر شہنائیوں اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے میں چھپی ہوئی خاموشی سے بیٹھی تھی، تبھی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ آنے والے نے مکمل طور پر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کالی چادر سے صرف اس کی آنکھیں باہر جھانک رہی تھیں۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی مہمان ہے جو بھولے سے اس کمرے میں آ گیا ہے۔ تبھی وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں گھبرا کر اس آدمی سے کہنے لگی، آپ جو کوئی بھی ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ اگر کسی نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ مجھ پر بد چلنے کے الزامات لگا دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا، گھبراؤ مت، اب تمہارے علاوہ میں کسی کو نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ میں نے صرف اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں جو تمہاری زندگی بدلنے آیا ہوں۔ اگر تم بھی اپنی زندگی لوگوں کی طرح خوش باش گزارنا چاہتی ہو تو کل رات سب کے شادی میں چلے جانے کے بعد تم نے مجھے برابر والے گھر میں ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ تمہاری زندگی بدل جائے گی، لیکن ساتھ ہی تم نے میرے ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے۔ جیسے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے ایسے ہی مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں خوف سے اس جن زاد کو اپنے سامنے یوں کھڑا دیکھ رہی تھی جو مجھ سے بڑی بھاری آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بولو، کرو گی میرا کام؟ میں بے چارگی سے اس کے سامنے سر ہلانے لگی کیونکہ میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تبھی میرے سامنے ڈھیر سارا دھواں ابھرا اور وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ بھلا ایک جن زاد کو مجھ جیسی بیوہ لڑکی سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میں پوری رات نہ سو سکی تھی۔ دوسری صبح جب میں نیچے اتری تو میری ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا ہوا اس کمرے میں بیٹھی رہی ورنہ لوگ تمہیں دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ آج رات سب نے بارات میں چلے جانا ہے تو اس لیے تم گھر پر رکو گی اور پھر گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر ہوگی۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن کر ان سے کہا، جی اماں، میں گھر کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اپنی ساس کو کہہ تو دیا تھا لیکن میں اندر سے بری طرح ڈری ہوئی تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس جن زاد نے مجھے تاکید کی تھی کہ کل رات 12 بجے کے بعد مجھے اس آسیب زدہ گھر میں اس سے ملنے جانا ہوگا۔ اب بھلا مجھے یوں اکیلا گھر میں دیکھ کر اس نے تو آ ہی جانا تھا اس گھر میں۔ پورے گھر میں چہل پہل مچی ہوئی تھی، ہر کسی کو شادی میں جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔
دھیرے دھیرے گھر میں سناٹا چھانے لگا اور سب گھر والے شادی میں چلے گئے۔ میں سوچنے لگی اس سے پہلے کہ وہ جن زاد یہاں آئے میں اس سے ملنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہوں۔ آخر اس جن زادے کو مجھ سے کیا کام ہوگا کہ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں نے اپنی کالی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھ کر میں سیدھی اس گھر میں چلی گئی۔ یہ گھر ہر وقت کھلا رہتا تھا کیونکہ اس گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی تو اس گھر میں ایک طرف نیچے مجھے کالی چادر میں ملبوس وہی جن زاد بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کی چادر سے اس کی سفید آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہو، تم ناقدرے انسانوں کے بیچ میں رہ رہی ہو، تمہاری بہت جلد ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹنے والی ہے۔ یہاں سے دور ایک گھنا جنگل ہے جہاں پر ایک شیطانی عامل نے میری جن زادی بیوی کو قید کیا ہوا ہے۔ وہ عامل اس بستی کے رہنے والا ہے۔ جب سے میری بیوی مجھ سے جدا ہوئی ہے میں کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں شاید تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں اپنے قبیلے سے بھٹکتا ہوا اس بستی میں آ گیا اپنی جن زادی بیوی کو آزاد کروانے کے لیے، لیکن میں اس شیطانی عامل کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر عمل کر کے اپنا موکل بنا لے گا۔ وہ ہندو عامل ہے اور ہم مسلمان جنات ہیں۔ میری بیوی جب اس کی قید میں تھی تو اس نے ایک شیطانی عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے ایک گھنے جنگل کے پرانے پیڑ میں قید کر دیا۔ اس جنگل تک میری رسائی ممکن نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس پیڑ کا پتہ ہے۔ اس عامل نے جس کپڑے پر عمل کیا تھا وہ اس کے پاس ہے۔ اگر وہ کپڑا تم کسی بھی طرح سے حاصل کر لو تو میں اپنی جن زادی بیوی کو آزاد کروا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس گھنے جنگل میں جا کر میری بیوی کو آزاد کروانا پڑے گا۔ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا لیکن میں اس جنگل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر خون خوار جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ اس میں ایسی بدروحیں بھی ہیں جو کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہیں، لیکن میں تمہارے ہاتھ میں ایک ایسا تعویذ دوں گا جس کی وجہ سے وہ شیطانی مخلوقات تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو بدلے میں تم مجھ سے جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ جن زاد مجھے یہ سب کہہ رہا تھا اور میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلا مجھ جیسی کمزور دل کی لڑکی جس نے آج تک ایک مکھی نہ ماری تھی وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی تھی؟ پھر میں اس جن زادے کو کہنے لگی میں تمہارا کام تو کر دوں گی لیکن میری غیر موجودگی میں میری ساس مجھے دوبارہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو وہ جن زاد مجھے کہنے لگا تم فکر نہ کرو، جب تم اس گھر سے میرا کام کرنے کے لیے نکلو گی تو میں تمہاری شکل میں تمہارے گھر میں موجود رہوں گا۔ تمہاری ساس یہ سمجھے گی کہ تم ہر وقت گھر میں موجود ہو۔ پھر میں اس جن زاد کو کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دو، میں کل تک تمہیں بتاؤں گی۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن جو کام وہ مجھ سے کرنے کا کہہ رہا تھا وہ بھی کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ پھر میں گھر آ کر سوچنے لگی کیا ہی اچھا ہو اگر میری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہو جائے، میں بھی اپنی زندگی سکون اور آرام سے گزر بسر کر سکوں۔ میں اس جن ذات کا کام ضرور کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں، عام لوگوں کی طرح خوش رہنا چاہتی ہوں۔ پھر جب میری دیورانی اس گھر میں آ گئی تو مجھے اپنا فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہوئی کیونکہ سب لوگ اس کے چاؤ اور نخرے اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں کسی بھیکارن سے کم نہ تھی۔ میری ساس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اپنے گندے وجود کا سایہ نئی دلہن پر ہرگز نہ پڑنے دینا اور اس سے دور رہنا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کل کلاں کو اس نے مجھے اپنی دیورانی کی نوکرانی بنا کر رکھ دینا ہے۔ میری اس گھر میں کوئی اوقات نہ تھی۔ دوسرے دن میں نے جا کر اس جن زادے کو کہہ دیا کہ میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بدلے میں مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر خوش تھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، آج میں تمہارا روپ دھار کر تمہارے گھر میں رہوں گا۔ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ سب سے پہلے تمہیں اس شیطانی عامل کے آستانے پر جانا ہوگا، وہاں سے وہ کپڑا اٹھانا ہوگا جس پر اس شیطانی عامل نے عمل کیا ہے۔ اس کپڑے کا رنگ گہرا سرخ ہے، وہاں پر جمعرات کے دن رش رہتا ہے، تمہیں جمعرات کے دن ہی وہاں جانا ہوگا۔ میں نے اس جن زادے کی ساری باتیں ذہن نشی کر لی تھی۔ اب میں واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میری ساس کھڑی تھی جو مجھے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے زوردار دھکا دیا۔
مجھے کہنے لگی، کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہو؟ آج تک تم تو گھر سے نہ نکلی، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے میں شادی میں مگن ہوئی ہوں تب سے تم نے اپنے پاؤں باہر نکالنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے لاتوں سے مار رہی تھی اور میں چپ چاپ اس کی مار سہ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، بس کچھ دن تک یہ سب کچھ ہے، اس کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ میری دیورانی اس سب تماشا دیکھ رہی تھی اور اسے شاید بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ سب فلم یا ڈرامے سے کم نہ تھا۔ اب میری ساس مجھے کہنے لگی کہ چل یہاں سے دفع ہو، کچن میں ڈھیر سارے برتن پڑے ہیں، سارے برتن مجھے صبح تک دھلے ہوئے ملنے چاہیے، اور ہاں، کچن بھی اچھی طرح سے صاف کر کے سونا۔ اب میں کچن میں کھڑی سارے برتن دھو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا اس جن زادے کا ساتھ دینے کا۔ آج نہیں تو کل میری زندگی ضرور بدلے گی۔ پھر 2 دن بعد جمعرات کا دن آ گیا اور آج مجھے عصر کے بعد اس شیطانی عامل کے آستانے پر جانا تھا۔ آج گھر میں بھی بہت زیادہ رش تھا اور مجھے گھر سے نکلنے کا موقع تک نہ مل رہا تھا۔ میں شدید مایوسی کی کیفیت میں چھت پر گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی مجھ سے پیٹھ موڑ کر۔ اس نے بالکل میرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور قد کاٹ میں وہ میرے جتنی ہی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں خوف سے اچھل پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو حیرت سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس لڑکی نے بات کی تو اس کی آواز قدرے بھاری اور مردانہ تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، آج سے تمہارا کام شروع ہوا، اب تمہاری زندگی میں جیوں گا اور تم نے میری مدد کرنی ہے۔ میں تمہیں اس گھر سے نکلنے میں مدد کروں گا۔ یہ میری کاری چادر اوڑھ لو۔ جب تم اس گھر سے نکلو گی تو کسی کی نظروں کے سامنے نہ آ سکو گی۔ وہ جن ذات جو میرا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے اپنے کندھوں پہ سے چادر اتاری اور مجھے پہنا دی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ اور خوف سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال اب میں نے اس کے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، اس لیے مجھے اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنا تھا۔ جیسے ہی میں نیچے اتری تو مجھے کسی نے دیکھا تک نہیں۔ اب میں اپنی ساس کے سامنے سے بڑے آرام سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے نہ دیکھا کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں گھر سے اچھی خاصی دور نکل آئی تو میں نے وہ چادر اتار دی۔ اب میرے قدم اس شیطانی عامل کے آستانے پر تھے جو ایک ہندو تھا اور اب کالا جادو کرنے کا ماہر تھا۔ اس عامل کے بارے میں 2-3 دفعہ اپنی ساس کے منہ سے بھی سن چکی تھی۔ وہ کس قدر بھیانک دھندا کرتا تھا مجھے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس شیطانی عامل کے پاس جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ وہ شیطانی عامل نظر بند کر کے کسی بھی عورت کے ذہن کو سن کر دیتا تھا۔ اب مجھے احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کے آستانے پر بیٹھ گئی، لیکن میری متلاشی نظریں چاروں طرف اسی کپڑے کو ڈھونڈ رہی تھی جو گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ وہاں پر ایک باریک رسی بنی ہوئی تھی جس پر مختلف رنگوں کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں پر مختلف شیطانی نام لکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے عجیب سی بدبو پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ عامل ایک لیمو پر کوئی دم کر رہا تھا، پھر اس نے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کے سامنے چاقو سے اس لیمو کو کاٹا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ اب وہ عامل اس عورت سے کہنے لگا، تیری جٹھانی جس نے تیرے اوپر کالا جادو کروا رکھا ہے، اس جادو کا توڑ جب ہی ہوگا جب تو مجھے صدقے کی ایک کالی مرغی اور بکرے کا گوشت لا کر دے گی۔ ساتھ ہی مجھے وہ قیمتی زیور بھی چاہیے جو تیرے پاس رکھا ہوا ہے، جو تو نے اپنی ساس کی الماری سے چرایا تھا۔ وہ عورت اس عامل کے منہ سے یہ انکشاف سن کر اچھل پڑی تھی۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی جنات کے ذریعے سب پتہ کروا لیا تھا۔ وہ واقعی میں کوئی بھیانک جادوگر تھا۔ میں قدرے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، لیکن میری نظریں اس کپڑے کو دیکھ رہی تھی جو گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک موم بتی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دھیرے سے وہ موم بتی نیچے گرا دی۔ ایک دم اس موم بتی کی لو سے عامل کے کپڑوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ اب اس کے آستانے میں ہر طرف افراتفری مچ گئی، کیونکہ وہ شیطانی عامل اپنے آستانے کے مریدوں سے کہہ رہا تھا، یہ کسی بے دھیانی میں ہوا ہے، بس مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ میں نے چپکے سے اس رسی سے وہ لال رنگ کا کپڑا اتارا اور سیدھی نکلتی چلی گئی۔ خوف سے میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اپنا دل مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں سیدھی اس آسیب زدہ گھر میں پہنچ گئی، لیکن اس آستانے سے نکلنے سے پہلے وہ کالی چادر اوڑھنا بھول گئی تھی۔ اب اس کھنڈر گھر میں
بیٹھی میں اس جن زادے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میرے سامنے دھواں پھیلا اور اس دھوئیں میں سے وہ جن زاد باہر آیا۔ میں نے اس کے سامنے وہ کپڑا پیش کیا تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ پھر اس جن زادے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میرے سامنے لذیذ پکوان آ گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیسے اس نے میرے بنا بولے ہی میری بھوک کو پہچان لیا تھا۔ اب وہ لذیذ پکوان میں کھا رہی تھی کیونکہ میری ساس مجھے ڈھنگ سے کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ جب میں نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر لیا تو وہ جن ذات مجھے کہنے لگا، اب تمہیں اس جنگل میں جانا ہوگا۔ وہ بہت خطرناک اور بھیانک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اسے آسانی سے پار کر لو گی۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا جو میں نے گلے میں پہن لیا تھا۔ وہ لال رنگ کا کپڑا میرے پاس ہی تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، میری آواز تمہیں اس جنگل میں بھی سنائی دے گی۔ جب جب تم کوئی غلط رخ اپناؤ گی میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تم کس رخ پر جا رہی ہو۔ اب اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی میرے کانوں میں ڈھیر ساری خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں نے اچانک آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں تھر تھر کانپنے لگی۔